نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما صدق اللہ العظیم۔ یہ وراثت کے حصوں کے بارے میں یہ آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے پوری وضاحت کے ساتھ تمام جو ورثاء ہے ان کے حصے بیان فرما دیے ہیں۔ اب اس بیان کے بعد اس میں کسی کمی بیشی کی قیامت تک گنجائش موجود نہیں ہے، اسی کے مطابق یہ حصے تقسیم کیے جائیں گے۔ تو وراثت کے بارے میں اللہ نے اس کو فرض قرار دیا ہے، لازمی ہے کہ وراثت کسی طرح تقسیم کی جائے، اس کے بغیر اپنی مرضی سے تقسیم نہیں کی جا سکتی۔ وراثت کے بارے میں سمجھنے والی بات یہ ہے، جو ہمارے معاشرے میں بڑی عجیب سی بات چل پڑی ہے کہ زندگی میں باپ سے کہتے ہیں جی وراثت تقسیم کر، وراثت تو بنی نہیں، وراثت تو بنتی مرنے کے بعد ہے۔ یعنی یہ ایک غلط فہمی چل پڑی ہے معاشرے میں کہ باپ کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وراثت تقسیم کر دیں۔ یہ وراثت ہے کہاں؟ وراثت تو تب ہے جب وہ مرے گا یا آپ اسے ماریں گے پھر وراثت بنے گی، بنانی تو اس کو مار دیں پھر وراثت بن جائے گی۔ تو یہ انتہائی غلط کانسیپٹ ہے، غلط نظریہ ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو گیا ہے۔ باپ اپنی مرضی سے خوشی سے دینا چاہے تو الگ بات ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا، لیکن اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنے جیتے جی اپنی جائیداد کو وہ تقسیم کر دے۔ اپنی خوشی سے کرنا چاہے ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، لیکن اس کو شریعت مجبور نہیں کرتی۔ شریعت یہ سارے احکامات جو ہے نافذ کرتی ہے موت کے بعد۔ اچھا، موت کے بعد بھی جو ترتیب اس میں اللہ رب العزت نے بتائی ہے کہ سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا۔ اگر مرنے والے کے ذمے کوئی قرض ہے، چاہے پوری وراثت قرض میں چلی جائے کوئی حرج نہیں، قرض لیکن لازمی ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس کی وصیت اگر اس نے کوئی کی ہے تو وہ ادا کی جائے گی، لیکن وصیت کے بارے میں خیال رہے کہ ٹوٹل جائیداد کے 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں ہو سکتی۔ 1/3 کی وصیت کی جا سکتی ہے، اور وہ وصیت بھی ورثاء کے بارے میں نہیں ہوگی، وارثوں کے بارے میں تو اللہ نے طے کر دیا ہے۔ اپنے جو وارث ہیں ان کے علاوہ کہیں اور وہ وصیت کرنا چاہتا ہے کسی فلاحی کام کے لیے، کسی اور کو دینا چاہتا ہے تو 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے۔ تو قرض ادا کرنے کے بعد اور وصیت پوری کرنے کے بعد پھر یہ حصے تقسیم کیے جائیں۔ اچھا، وراثت کے بارے میں بہت سینسیٹیو رہنا چاہیے، یہ پوری ایک میتھمیٹکس ہے، یعنی آسان نہیں ہے ان حصوں کو سمجھنا اور اس کے مطابق تقسیم کرنا۔ اس لیے وراثت کے بارے میں مسئلہ پوچھنا ہو تو کسی ایسے مفتی سے پوچھنا چاہیے جو اس کے تجربہ کار ہو، جس نے بڑا عرصہ اس میں کام کیا ہو، ورنہ اس میں غلطی لگنے کا امکان ہوتا ہے۔ ہر مولوی اس کے بتانے کا اہل نہیں ہوتا، اس لیے کسی اچھے یعنی مفتی سے جس سے بہت سارا تجربہ ہو، ہمیشہ وراثت کے بارے میں پوری تفصیل بتا کر اس سے ہی مسئلہ لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے۔ جب اللہ وصیت کے الفاظ استعمال کرے تو اس کا مطلب فرض ہے، یہ لازمی ہے، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں کیا؟ للذکری، مرد کے لیے، بیٹے کے لیے، لڑکے کے لیے، مثل حظ الانثیین، مانند ہے عورت کے لڑکی کے 2 حصوں کے برابر، یعنی لڑکے کو لڑکی سے دگنا ملے گا وراثت میں۔ اچھا، اس میں دیکھیں بڑی عجیب اللہ نے یہ ترتیب ارشاد فرمائی ہے۔ اصل پہلے مقرر کیا ہے بچی کا، بیٹی کا، اس کے دگنا دیا جائے گا بیٹے، یعنی کتنی اللہ نے احتیاط کی ہے، جو کہ ہم عام طور پر یعنی اسلامی معاشرے میں مسلمان اپنے آپ کو کہلانے والے وہ اس کا انکار کرتے ہیں، دیتے ہی نہیں، نہ بہنوں کو حصہ دیتے ہیں نہ بیٹیوں کو حصہ دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر ہیں فرمائے، جبکہ اللہ نے اصل حصہ
عورت کا رکھا ہے کہ عورت کا دگنا، پہلے عورت کا دیکھا جائے گا، پھر اس کا دگنا جو ہے وہ مرد کو ملے گا۔ مرد کو دگنا کیوں ملے گا؟ کیونکہ مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، اس کے ذمے کفالت ہوتی ہے، اس نے خاندان کو پالنا ہوتا ہے۔ عورت کو تو شوہر کی طرف سے مل جاتا ہے، عورت کو باپ کی طرف سے مل جاتا ہے، اس کو ڈبل بن جاتا ہے، مرد کو ایسا نہیں ملتا۔ اس لیے اللہ نے مرد کا اس کی مالی بوجھ کو اس کے سامنے رکھتے ہوئے ہمیشہ کے لیے اللہ نے مرد کا حصہ عورت کی نسبت دگنا رکھا ہے۔ اس میں عورت کی کوئی تحقیر نہیں ہے، کمی نہیں ہے، کیونکہ عورت کو دوسری طرف سے ملنا ہوتا ہے، شوہر کی طرف سے بھی، وہاں بھی اس کا حصہ ہوتا ہے۔ فرمایا تو اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ تمہیں لڑکے کا حصہ لڑکی کی نسبت دگنا ہوگا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اور اگر مرنے والے کی صرف بیٹیاں ہیں، فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اگر بیٹیاں ہیں، فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، دو ہیں یا دو سے زیادہ، اگر بیٹیاں ہی ہیں صرف دو ہیں یا دو سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان سب کو دو تہائی ملے گا، ٹوٹل جائیداد کا دو تہائی ان کو ملے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر بیٹی ایک ہی ہے، لیکن اللہ نے پوری تفصیل سے بیان فرمایا، اگر بیٹیاں دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں تو ٹوٹل جائیداد کا ان کو دو تہائی ملے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر بیٹی ایک ہی ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، تو پھر ٹوٹل جائیداد کا اس کو ہاف ملے گا، آدھا ملے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ، اور جو والدین موجود ہیں، ماں اور باپ اگر دونوں موجود ہیں، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان دونوں کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا، یعنی اگر دونوں زندہ ہیں تو ان کو دونوں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ مما ترکا، جو اس نے چھوڑا ہے مرنے والے نے، ان کان لہو ولد، اگر اس کی اولاد بھی موجود ہے۔ اچھا اگر اولاد نہیں ہے، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور اگر اس مرنے والے کی اولاد موجود نہیں ہے، ماں باپ موجود ہیں، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، تو دونوں جو اس کے والدین ہیں وہ اس کے وارث ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کو پھر ٹوٹل کا تہائی مل جائے گا، ماں کو ٹوٹل کا ایک تہائی مل جائے گا، اور باقی جو ہے وہ باپ کو ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر اس کے بھائی بہن بھی موجود ہیں، یعنی مرنے والے کے بھائی بہن بھی موجود ہیں، تو اس صورت میں فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس کے بعد کہ جو وصیت اس نے کی ہے وہ آپ نے امپلیمنٹ کر دی ہے، او دین، یا قرض جو اس کے ذمے ہے وہ آپ نے ادا کر دیا ہے۔ اس لیے یہ لازمی ہے کہ وراثت تقسیم کرنے سے پہلے قرض دیکھا جائے گا، یہ ترتیب ہے، اور قرض کے بعد وصیت نافذ کی جائے گی، اس کے بعد جو باقی بچے وہ ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ آباؤکم و ابناؤکم، فرمایا کہ تمہارے والدین ہوں یا تمہارے بچے ہوں، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے تمہارے لیے کون زیادہ فائدہ مند ہے، کون زیادہ منفعت کا باعث ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تم پر فرض ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، کیوں کہ اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے، اور وہ یہ ساری باتوں اللہ تم سے بہتر جانتا ہے، اس لیے اللہ نے اپنی طرف سے سب کے حصے مقرر کر دیے۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ جس کو چاہا دے دیا، جس کو چاہا نہ دیا، تو وہ اپنی مرضی تھی، کسی کو ٹوٹل محروم کر دیا، کسی کو نہ چھوڑا۔ ایک صحابی تھے، صحابیاں تھیں جن کے خاوند شہید ہو گئے جنگ احد کے اندر، تو انہوں نے کیا کہ ان کی بیٹیاں بھی تھیں، اور لیکن کیا کہ چچا نے پوری جائیداد پر قبضہ کر لیا اور بیٹیوں کو محروم کر دیا۔ اب چونکہ تمہارے بیٹا کوئی نہیں، اس لیے تمہیں نہیں مل سکتا، بیٹیوں کو محروم کر دے، ٹوٹل جائیداد اپنے قبضے میں کر لی۔ تو وہ صحابیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرا خاوند بھی نہیں ہے، میں بیٹیاں کیسے پالوں، میری جائیداد تو میرے دیور نے وہ ساری کی ساری ہڑپ کر لی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کیونکہ اس وقت تک یہ وراثت کی آیت نازل۔ دیکھیے صحابہ کا حضور اللہ کتنا خیال کرتا ہے، صحابہ کو ساتھ اللہ کو کتنا پیار ہے۔ جب یہ اس نے سوال کیا تو اللہ نے وحی نازل فرمایا کہ بیٹیوں کا بھی حصہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بلایا، چچا کو بلا کے لاؤ، اور یہ وصیت نافذ کی کہ بیٹیوں کو اس میں سے حصہ دیا جائے گا، ٹوٹل چچا نہیں لے سکتا۔ تو آپ نے زبردستی اس کو نافذ کروایا اس کے مطابق۔ انشاءاللہ باقی ہم کل دیکھتے ہیں۔